بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی غار حرا کا سفر جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ مشکل سفر بھی ہے اور گرمی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت سے انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب چومے ہیں قدم شاہ کے، خوب چومے ہیں قدم شاہ کے، حرا و ثور پیارے پیارے غاروں پہ سلام۔ بحمد اللہ تعالیٰ اس وقت ہم غار حرا کے اوپر موجود ہیں۔ انتہائی خوبصورت پہاڑی اور خوبصورت منظر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اب آپ نظر آ رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہاں اعلان نبوت سے پہلے، وحی کے نزول سے پہلے یہاں تشریف لاتے، کئی راتیں اور دن یہاں گزار کر کے تشریف لے جاتے۔ یہ اوپر سے ویو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مکہ ٹاور ہے اور پاس ہی جو ہے وہ بیت اللہ شریف، اور یہ وہ خوبصورت مناظر ہیں۔ ہوا بھی بڑی زبردست چل رہی ہے۔ ٹائم اس وقت 12 میں سے کوئی 3-4 منٹ باقی ہیں۔ بالکل جو ہے وہ سورج کی تپش ہے، لیکن ہوا کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ گرمی زیادہ نہیں ہو رہی۔ بڑا خوبصورت سفر رہا، کیونکہ یہ غار ہے جس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جوں بندہ اس کا سفر طے کرتا جاتا ہے، اس کی بلندی چڑھتا جاتا ہے، انسان کے غم، تکالیف اور پریشانیاں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو کہ ہمارے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس غار پہ چڑھنے کی وجہ سے ہماری زندگی کی ساری تکالیف دور کر دے۔ بالخصوص جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مالک کائنات سب کی دعاؤں کو، آرزوؤں، التجاؤں کو پورا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ ہم اس وقت غار حرا، یہ مکہ شریف سے تقریباً 3-3.25 میل کے فاصلے پر بڑی خوبصورت سی پہاڑی ہے۔ یہ وہ باکمال جگہ ہے جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنے دن رات آ کر گزارا کرتے تھے، اس وقت جب آپ پر آیات بینات نازل نہیں ہوئی تھی۔ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات اسی غار کے اندر نازل ہوئیں، اور روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کی طرف جانے لگے تو غار ثور میں جس طرح ٹھہرے تھے، غار حرا نے بھی اس وقت التجا کی تھی کہ یا رسول اللہ اب میرے اندر تشریف لے آئیے۔ غار حرا کی طرف آنے والوں کے لیے بشارت یہ ہے کہ جو غار حرا کی طرف سفر کرتا ہے، جو ہی وہ بلندی کی طرف چڑھتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیاں اور دنیا کے غم جو ہے اس سے دور فرما دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، اس غار کے اندر بیک وقت جو 3 چیزیں کہ ایک تنہائی، عبادت، اور سب سے بڑھ کر کے اس غار میں بیٹھے بیٹھے بیت اللہ شریف جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اب چونکہ بلڈنگ بننے کی وجہ سے اس طرح سے تو صاف نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ روایات کے اندر ایسا موجود ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ اس غار پر آنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ جتنے احباب چل کر کے اللہ تعالیٰ سب کی دلی مرادوں کو، آرزوؤں کو پورا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔